اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا مارکا، کوئی ایسی جنگ دیکھی ہے کہ مارے بھی سب کے سب جائیں اور فتح ان کی شاندار ہو، اور پھر یہ ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہوں، سب کے سب حمد کرنے والے ہوں، سب کے سب عبادت گزار ہوں، سب کے سب مسافر ہوں۔ کائنات میں ایسی جنگ بتاؤ، ایسا مارکا بتاؤ جس میں سب کے سب عبادت گزار ہو، سب کے سب مسافر ہوں، سب کے سب رکوع کرنے والے ہوں، سب کے سب اللہ کا سجدے کرنے والے ہوں، سب کے سب اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ دنیا کہتی ہے کہ محمد آل محمد کی حد کو مقرر کرو۔ ارے میں کہاں سے مقرر کروں؟ یہ تو وہ ہے جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پتہ چلا جہاں جہاں اللہ کی حدیں ہیں وہاں وہاں یہ ہے، جہاں اللہ کی درود پڑھے محمد علیہ محمد، جہاں اللہ کی حدیں ہیں میں پھر وہاں آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ یہ ایک رخ ہے جہاں کسی کا نام نہیں ہے، اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں، اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں۔ پتہ چلا یہ جو سودا ہوا ہے یہ اچانک نہیں ہوا، یہ اچانک نہیں ہوا، ہمیشہ سودا با اختیار ہوتا ہے۔ سودے میں مجبوری نہیں ہوتی، طرفین با اختیار ہوتے ہیں، جو لیتا ہے وہ بھی با اختیار ہوتا ہے، جو دیتا ہے وہ بھی با اختیار ہوتا ہے، دونوں با اختیار ہوتے ہیں۔ آئیے حضور اکرم کی طرف چلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ رسول کے زمانے کی جنگ ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے سورت محمد میں مسلسل آیتیں نازل کی، وہ میں 5 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھائی شام غریبہ ہیں، درود تو ذرا پڑھیں، درود پڑھیں۔ یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے کہ آپ درود بھی نہ پڑھیں؟ میں نے کہا میرے دوستو پوری توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے آپ کے لیے ایک مدلل تقریر جو ہے وہ تیار کی ہے بنص قرآن شام غریباں کے لیے۔ یہ الفاظ ہیں سورت محمد کے۔ اللہ رسول کے لشکر کا نقشہ بتا رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کہتے ہیں کہ ہمارے شان میں آیت نازل کیوں نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں کہ ہمارے شان میں آیت کیوں نہیں نازل ہوتی؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کہتے ہیں کہ ہماری شان میں آیت کیوں نہیں نازل ہوتی؟ اب اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَالذُّكْرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ۔ میرے حبیب، لیکن جب میں اللہ جہاد کی محکمات آیتیں نازل کرتا ہوں تو پھر جن کے دل میں مرض ہے ان کے چہرے کو دیکھیں،
میں تو آیتیں نازل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ میدان جنگ میں بھی تو چلیں، یہ لڑیں بھی تو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ میرے حبیب، جب میں اللہ حکم دیتا ہوں کہ میدان جنگ میں لڑو تو آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح مرنے والا اپنے قریب کو دیکھتا ہے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے برائی ہے، ان کے لیے مصیبت ہے۔ طاعۃ وقول معروف، حالانکہ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اتباع کریں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا تو میدان جنگ میں لڑتے، اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا، اللہ کو سچا مانتے تو وہ میدان جنگ میں لڑتے۔ اب اللہ ان سے سوال پوچھ رہا ہے، کن سے سوال پوچھ رہا ہے؟ جو میدان جنگ میں نہیں لڑتے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تم اسی لیے میدان جنگ سے بھاگتے ہو کہ تم رسول کی منبر پر بیٹھو، تم اسی لیے بھاگ رہے ہو کہ تم تخت پر بیٹھو، تم حکومت کرو، تم اسی لیے بھاگ رہے۔ درود پڑھے محمد را آل محمد پر، پھر بھی درود پڑھے محمد را آل محمد پر۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کیا تم اسی لیے میدان جنگ سے بھاگ رہے ہو کہ تمہیں حکومت چاہیے، تمہیں تخت چاہیے؟ ان تفسدوا فی الارض، پھر زمین میں فساد برپا کرو، وتقطعوا ارحامکم، پھر رسول کی اولاد کو ذبح کرو۔ تم اسی لیے میدان جنگ سے بھاگ رہے ہو، تم اسی لیے میدان سے درود پڑھے محمد را آل محمد، تم اسی لیے میدان جنگ سے بھاگ رہے ہو کہ تم رسول کے تخت پر بیٹھو اور پھر زمین میں فساد برپا کرو، اور فساد برپا کرنے کے بعد رسول کی اولاد کو قتل کرو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے فرمایا میں اللہ ان پر لعنت کرتا ہوں جو رسول کی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ میں اللہ ان پر لعنت کرتا ہوں جو رسول کی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، نہ مجھے آپ کے مزاج کا پتہ ہے کہ آپ شام غریباں ایسی خاموشی میں کیسے سنتے ہیں۔ کم از کم درود تو بڑے مجھے تو پتہ چلے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرا دوستو، میرے بزرگوں، آپ نے مجھے اگر شام غریباں کے لیے کہا ہے تو پھر سنیں بھی تو صحیح کہ میں اتنی تقریر کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے کہ آپ شام غریباں میں بالکل خاموش رہیں، درود بھی نہ پڑھیں؟ میں نے 6 آیتیں پڑھی ہیں، 6 آیتیں سورت محمد کی، 20 سے لے کر 25 آیت تک میں نے سورت محمد کی آیتیں پڑھی ہیں۔ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب، یہ تمہارے لشکر والے، تمہارے درباری کہتے ہیں کہ ہمارے شان میں آیت نازل کیوں نہیں ہوتی؟ میرے حبیب، میں تو آیتیں نازل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ لڑیں تو میں آیت نازل کروں۔ اور میرے حبیب، دوسری بات یہ ہے کہ جب میں محکمات آیتیں نازل کرتا ہوں کہ میدان جنگ میں چلو
تو پھر جن کے دل میں مرض ہے آپ ان کو دیکھیں، وہ آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح مرنے والا اپنے عزیز کو دیکھتا ہے۔ اور پھر اللہ نے عجیب جملہ کہا، تافعوا لہم، برائی ہے ان کے لیے، مصیبت ہے ان کے لیے، طاعت مخالو معروف، میں نے یہ جہاد اسی لیے مقرر کیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اتباع کریں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا تو وہ میدان جنگ میں جاتے، اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا تو وہ میدان جنگ میں لڑتے۔ اب اللہ ان سے پوچھ رہا ہے جو میدان جنگ سے بھاگتے ہیں کہ تم میدان جنگ سے کیوں بھاگتے ہو؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تم اسی لیے میدان جنگ سے بھاگتے ہو کہ تمہیں یقین ہے کہ اگر لڑیں گے تو مر جائیں گے، اور پھر رسول کے ممبر پر کون بیٹھے گا؟ تمہیں یہی ہے، اسی لالچ میں، تخت کی لالچ میں، حکومت کی لالچ میں میدان جنگ سے بھاگتے ہو۔ ان تفسدوا فی الارض، اور پھر حکومت کر کے ملک میں فساد برپا کرو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پھر رسول کی اولاد کو ذبح کرو، پھر رسول کی اولاد کو قتل کرو۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ ان پر لعنت کرتا ہے جو رسول کی اولاد کو ذبح کریں، اللہ ان پر لعنت